وہ بولتا ہے نگاہوں سے کچھ اس طرح سے اردو، وہ بولتا ہے نگاہوں سے کچھ اس طرح سے اردو، خاموش رہ کے بھی اہل زباں سا لگتا ہے، خاموش رہ کے بھی اہل زباں سا لگتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواز جمال ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا لیکچر ان لوگوں کے لیے ہے جو اردو زبان سے محبت کرتے ہیں، جو اردو زبان سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو بہتر انداز میں بولنا چاہتے ہیں۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے پڑھا کہ لفظ کیا ہوتا ہے، لفظ کی کتنی اقسام ہیں، اور کلمہ اور کلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور کلمہ کی کتنی اقسام ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہم نے پڑھی تھی کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تو فرشتے جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد فیل کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اشرف المخلوقات کس لیے بنایا ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پہ بھیجا گیا، فرشتوں نے آپ کا ٹیسٹ لیا، امتحان لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس لیے اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ تو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ پہاڑ ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف انگلی کی کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ آسمان ہے۔ زمین کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے کہا زمین ہے۔ فرشتے جو تھے وہ سجود ہو گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسم کا علم عطا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے اقسام پڑھیں گے۔ اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں، مصدر، مشتق اور جامد۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مصدر کسے کہتے ہیں۔ مصدر کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ ایسا کلمہ جو خود کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سے کلمات یا الفاظ بنتے ہوں، اسے مصدر کہتے ہیں۔ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ لفظ یا کلمہ کے آخر پر نون الف نہ آتا ہے، جیسے پڑھنا، لکھنا، کھانا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر پہ نون الف نہ ہوتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے، جیسے نانا، تانا، بانا وغیرہ۔ وہ خاص الفاظ ہیں جو مصدر نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر اس کے آخر پہ نون الف نہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں مشتق۔ مشتق کے معنی ہیں نکلا ہوا۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہوں گی، مشتق وہ کلمہ جو مصدر سے نکلے یا مصدر سے بنتا ہو، اسے مشتق کہتے ہیں۔ مثلا پڑھنا سے پڑھنے والا۔ ہم نے پڑھا کہ مصدر کی پہچان ہے کہ اس کے آخر پہ نون الف نہ آتا ہے۔ پڑھنا یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ پڑھنا سے پڑھنے والا، پڑھنے والا پڑھنا سے نکلا ہے، تو جو مصدر سے نکلے یا بنے اسے کہتے ہیں مشتق۔ یعنی یہاں پہ پڑھنے والا یا پڑھا ہوا یا پڑھانے والا، یہ کیا ہوں گے؟ یہ مشتق ہوں گے۔ لکھنا سے لکھنے والا، کھانا سے کھانے والا، یہ کیا ہے؟ مشتق۔ یعنی وہ کلمہ یا وہ لفظ جو مصدر سے نکلے اسے مشتق کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں جامد۔ جامد جمع ہوا وہ کلمہ جو خود تو کسی سے نہ بنے اور نہ ہی اس سے کوئی مزید لفظ بنے، اسے کہتے ہیں جامد۔ مثلا اینٹ، پتھر، کرسی وغیرہ۔ اب یہ اینٹ جو ہے اس سے کوئی اور لفظ نہیں بنتا۔ اینٹ سے اینٹیں ہو سکتا ہے، اس کی جمع ہو سکتا ہے، اس سے مزید کوئی لفظ نہیں بنتا۔ اسی طرح سے کرسی جو ہے یہ بھی اس میں جامد کی ایگزامپل ہے۔ کرسی سے کرسیاں تو ہو سکتے ہیں، اس کی جمع ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے اور کوئی لفظ نہیں بنتا، تو یہ کیا ہوگا؟ اس میں جامد۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مصدر کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، مشتق کہتے ہیں نکلے ہوا، کہ یعنی مصدر وہ ہے جو کسی سے نہ بنے، اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہوں، اور مصدر سے جو بنے گا وہ ہوگا مشتق، جیسے پڑھنا سے پڑھنے والا۔ اور جامد کہتے ہیں جمع ہوئے کو یا ساکن کو، جیسے اینٹ، پتھر، کرسی وغیرہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی
کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔